ایک دلیل یہ تو ہوئی قرآن سے. اب آئیے حدیث میں. حدیث میں ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو جن کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈلوایا گیا تھا جس میں ابو جہل بھی تھا، آپ ان لاشوں کے پر پہنچے اور آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے پا لیا ان سب باتوں کو جن سے میں ڈرایا کرتا تھا، تم نے آخر پا لیا ان سب باتوں کو. تو آپ نے کوئی افسوس کا اظہار کیا، ان کو خطاب کیا جیسے ان سے باتیں کر رہے ہوں آپ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں کیا؟ آپ جو ان سے باتیں کر رہے ہیں یہ سنتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں اور تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو ایک بات یہ ہوئی. یہاں بھی اسی طرح سے ایک بات کہی جا سکتی ہے اور امکان ہے یہ کہنے کا کہ ہو سکتا ہے کہ عام مردوں کے لیے نہ فرمایا ہو بلکہ آپ نے خاص طور پر انہی مردوں کے لیے فرمایا ہو جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معجزہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خصوصیت ہو آپ کی، گنجائش ہے. مگر وہاں بھی یہ کہا جائے گا امکان تو ثابت ہوا. آگے ایک تیسری ایک بات اور سنیے، اور وہ یہ کہ ایک روایت ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت جس کا روایت کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ایک بھائی کی قبر پر جائے اور وہ بھائی پہچانتا ہو تمہیں اپنی زندگی کے اندر اور وہاں جا کر سلام کرے تو اللہ تعالی مردے کی روح اس میں ڈال دیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے مسنون ہے کہ قبرستان میں جائیں تو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. کہ سلامتی ہو تم پر دار قوم مومنین بھی ایک حدیث میں ہے، اس مسلمان قوم کے افراد تم پہ سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ان قریب تم سے مل جائیں گے ہم آ کر کے. تو ان کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنا سنت سے ثابت ہے. اگر یہ نہ سنا کرتے، ان میں سننے کی صلاحیت نہ ہوتی کسی بھی ذریعے سے، چاہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک اسی وقت روح ڈالتے ہوں اور وہ اس وقت سنتے ہوں، اللہ کی قدرت ہے، 1000 مرتبہ بھی دن کے اندر روح کو واپس بھیجا جا سکتا ہے. تو اس لیے چاہے یہ ہو اور چاہے کوئی اور صورت ہو، اگر مردے نہ سن سکتے تو کہیں کو سلام کی ہدایت ملتی. سلام کرنا جا کر کے وہاں اور سلام کا سنت قرار دیا جانا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ مردے سن سکتے ہیں. بس یہیں تک رکھیے انشاءاللہ، چونکہ 12:45 ہو گیا، بقیہ آئندہ ہفتے عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پر 300 آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ ان مشرکین اور کفار کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اگر یہ بات آپ کی نہیں مان رہے ہیں تو اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ آپ کی بات میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، یہ آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے۔ آپ اپنی جگہ مطمئن رہیں، آپ حق پر ہیں، صداقت پر ہیں، آپ کے کام میں کوئی کمی اور کوتاہی بھی نہیں ہے، جو قصور ہے وہ انہی کا ہے۔ اور بھلا اندھے اور بہروں کو بھی کوئی سمجھا سکتا ہے، یہ بہرے لوگ ہیں، یہ مردہ ہیں، تو مردوں کو جیسے نہیں سنا سکتے کوئی بات، بہروں کو نہیں سنا سکتے کوئی بات، تو اس میں سنانے والے کا قصور نہیں ہوتا اگر مردہ نہیں سن رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر بہرا نہیں سن پا رہا ہے تو سنانے والے کا قصور نہیں، یہ قصور تو اس سننے والے کا ہے، اس میں صلاحیت نہیں سننے کی۔ تو بہرا آدمی وہ کہتا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب کوئی سمجھے کہ کہنے والے کا قصور ہے، اس لیے کہ اس کے سننے والے کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا، سننے والے کے اپنے کان کا قصور ہے۔ ٹھیک یہاں بھی یہی صورت ہے کہ مشرکین اور کفار یہ قصوروار ہیں، اے پیغمبر آپ کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں، اور آپ کی بات اور آپ کا طریقہ اور آپ کا جو پروگرام ہے گویا دین کے تعلق سے وہ سب حق اور صداقت ہے۔
تو یہ مضمون تھا پچھلی آیت کا، آیت نمبر 80 کا، اور فرمایا کہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، وہاں بہروں کی بات آئی تھی اور مردوں کی، یہاں اندھوں کا ذکر ہے کہ بہرے سن نہیں سکتے، مردہ ہونے کے بعد سن نہیں سکتے، آپ سنا نہیں سکتے، اسی طرح سے اندھوں کو بھی آپ کہیں کہ چلو خود سے چلے جاؤ، آپ راستہ بتا دیں کہ یہ راستہ ہے اور چلے جائیے آپ یہاں سے لے کر کے اور سی ایس ٹاور تک، اندھا کیسے جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ تو جیسے اندھے کے لیے رہنمائی جو ہے، راستہ بتلا دینا اس کا، وہ اس کے لیے کافی نہیں، وہ نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح سے یہ مشرکین اور کفار آنکھ کے اندھے، کان کے بہرے، دل کے مردہ ہیں۔ اب اگر یہ نہیں سمجھ پا رہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، انہی کا قصور ہے۔ تو تین ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں آدمی کے بات کے سمجھنے کی، دل زندہ، کان کھلے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی، یہ تینوں ان کی چوپٹ ہیں۔ تو اب سمجھے تو کہاں سے سمجھیں؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو سنا سکتے ہیں صرف ان کو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان کی جن میں صلاحیت ہے۔ معلوم ہوا کہ ان میں تینوں طاقتیں موجود ہیں، دل زندہ اور اسی طرح سے کان کھلے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی۔ اب آپ ان کو سنا سکتے ہیں تو بے شک وہ سنیں گے، وہ سمجھیں گے، اس کا اثر لیں گے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو میں گزشتہ ہفتے جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف آج ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن میں تو کوئی کمی نہیں آئی، وہی حروف، وہی الفاظ، وہ سب کے سب جوں کہ تو موجود ہے۔ آخر ہمارے دلوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا قرآن پاک کا؟ اور اگر بعض لوگوں پر ہوتا بھی ہے تو ایک وقتی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ گھٹ چکی ہیں اور گھٹ رہی ہیں۔ قرآن تو اپنی جگہ موجود ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے کچھ واقعات سنا کر اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ دیکھو قرآن نے کس طرح اثر کیا ان لوگوں پر، ہم پر کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ تو قرآن میں کمی نہیں، کمی ہمارے اندر ہے۔ اب ہم لوگ مطمئن ہیں کہ ہماری عقل تو بالکل درست، ہمارا دل بھی برابر جسم کے اندر دھڑک رہا ہے تو لہٰذا وہ بھی درست۔ ڈاکٹر کو لے جا کر ہم تو ہر مہینے ٹیسٹ کراتے ہیں ہاسپٹل میں، وہ تو دل کو کہتا ہے کہ صحیح ہے، تو اب کیسے ہمارا دل مریض؟ یہ دنیا الگ، یہ میڈیکل سائنس الگ ہے، اور یہ جو شرعی میڈیکل سائنس ہے یہ بالکل الگ ہے۔ ایک دل جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں، تصوف کی روشنی میں مر چکا ہے، لیکن ڈاکٹروں کے پاس جا کر پوچھو تو کہتے زندہ ہے۔ ٹھیک اس کے اپوزٹ، بعض دفعہ دل مر چکا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے اعتبار سے، لیکن حقیقتاً وہ انسان کام کرتا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جن کو میں نے دیکھا اور میں نے ان سے استفادہ کیا کہ ان کے انتقال سے 15 دن پہلے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے حساب سے مر چکے ہیں، ہمارے حساب سے، ہمارے اپنے گویا علم کے اعتبار سے جو ہم ان کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ مر چکے ہیں۔ لیکن 15 دن زندہ رہے، نماز بھی پڑھی، سمجھ میں آیا، باتیں بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ یہ سب کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل الگ سائنس ہے، وہ الگ سائنس ہے۔ تو بعض دفعہ ہمارے موجودہ میڈیکل سائنس کے روح سے دل زندہ ہے، لیکن شریعت اور تصوف کی روشنی میں دل مر چکا ہے۔ ایک شاید میں نے کبھی واقعہ سنایا ہوگا کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کے تعلق سے، وہ بزرگ کے جن سے ان کو عقیدت تھی، ارادت تھی، ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ تو اب یہ فکر مند اٹھے کہ میرے ان صاحب کا انتقال ہو گیا تو بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں نے یہ خواب کیوں دیکھا ہے؟ تو کسی بزرگ سے انہوں نے تعبیر لی اور انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے، اور اس کی تعبیر کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس رات میں تم نے یہ دیکھا اس رات میں وہ ذکر نہ کر سکے، یہ اتنی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات کیا ہے؟ پھر بھی اطمینان تو ہوا، مگر بہرحال تعبیر پر جو ہے وہ انسان کو اتنا یقین تو نہیں ہوتا جیسے دیکھی ہوئی اور کانوں سے سنی ہوئی بات کا ہوتا ہے۔ ارادہ ہوا کہ ان بزرگ کی خدمت میں جایا جائے اور دیکھیں اپنی آنکھ سے۔ پہنچے سفر کر کے تو واقعی وہ زندہ تھے۔ تو ان سے عرض کیا کہ حضرت میں تو پریشان ہو گیا تھا، میں نے جناب کے تعلق سے خواب میں اس طرح دیکھا، پھر میں نے ایک اور بزرگ سے تعبیر چاہی تو انہوں نے یہ جواب دیا، فرمایا انہوں نے ٹھیک تعبیر بتلائی تھی۔
اس رات کو میں معمول کے مطابق ذکر سے غافل ہو گیا تھا. تو ذکر سے غفلت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی زبان میں موت ہے. حالانکہ ڈاکٹروں کو دکھلائیے تو دل زندہ ہے دھڑک رہا. اس لیے میں نے کہا کہ دونوں کے اصول الگ الگ ہیں. ہمارا دل جو ہے وہ اگر نہیں بھی مرا، اگر ہم اس مرحلے میں نہیں داخل ہوئے ہیں کہ دل مر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچا رکھے، اتنا ضرور ہے کہ دل ہمارا بیمار ہے. سمجھ میں آیا؟ تو دل کی وہ صلاحیتیں جو ہیں جو اس کی صحیح زندگی کی نشاندہی کرتی ہیں. دل کے اپنے کان ہیں، یاد رکھیے، دل کی اپنی آنکھیں ہیں، دل کے اپنے چھونے کی طاقت اور قوت ہے دل کے اندر. دل میں وہ سارے حواس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر منتشر کر رکھے ہیں، وہ دل کے اندر یکجا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے گزر جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں میں کہاں ہو تم نظر ہی نہیں آتے. کہنے کہ میں تو 5 مرتبہ آپ کے سامنے سے گزر چکا ہوں. ارے میں نے تو نہیں دیکھا. کہنے کہ آپ کے سامنے سے میں گیا ہوں. سوال یہ کھلی آنکھوں ہیں لیکن 5 مرتبہ ایک آدمی سامنے سے گزر گیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا نہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب پڑھتے کیوں نہیں؟ کہ پڑھ تو رہا ہوں. کہنے میں تو سن نہیں رہا. کان تو کھلے ہوئے پھر سن کیوں؟ کہنے میں سچا ہے، میں تو نہیں دیکھا اور میں نے تو نہیں سنا. تو بے شک کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اصل میں کہا جا سکتا ہے کہ دل کی اپنی طاقتیں اور قوتیں ہیں، یہ حواس جو ہیں. اسی لیے اس کو دوسری تعبیر جو صوفیاء نے کہ دل کو کہا گیا کہ یہ سلطان البدن ہے، بادشاہ ہے پورے نظام بدن کا، اور یہ بقیہ جو ہیں یہ اس کے گویا کارندے ہیں، اس کے اپنے مزدور اور ملازم ہیں. ہاتھ بھی ملازم ہے، کان بھی ملازم ہے دل کا. جب دل حکم کرتا ہے تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے، دل حکم کرتا ہے تو پیر بھی کام کرتے ہیں اور آنکھ بھی کام کرتی. تو اس کی یا تو یوں تعبیر کیجئے، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے. جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو جیسے کسی کا کان بیمار ہو جائے نہیں سن سکتا، آنکھ بیمار ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا. یاد رکھیے دل اگر بیمار ہو جائے تو جن چیزوں کو اس کو حقیقتاً دل دیکھتا ہے، دل کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے عطا فرمائی، جن آوازوں کے سننے اور سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دل کو عطا فرمائی، ان کاموں کے لیے دل بیکار ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. پھر بات بھی صحیح کو تو الٹی سمجھ میں آتی ہے. جیسے یرقان کے مریض کو کبھی دیکھا آپ نے؟ یرقان کا جو مریض ہوتا ہے اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، یلو کلر کی. سفید ہو تو وہ بھی پیلا، اور لال ہے تو وہ بھی پیلا، اور ہرا ہے تو وہ بھی پیلا. آنکھیں تو اس کی ہیں مگر آنکھ بیمار ہو گئی تو ہر چیز اس کو پیلی نظر آتی ہے، ایک ہی رنگ کی. ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے جن کا دل بیمار ہو جائے. جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو غلط بات تو غلط ہے ہی، صحیح بات بھی ان کو غلط سمجھ میں آتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو اس بات پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو جو ہے ہمارا دل تو دھڑک رہا ہے اور ڈاکٹر تو ہم کو بالکل تندرست بتا رہے ہیں. ہمارا دل بیمار ہے. اگر ہمیں دین کی وہ باتیں کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کی کائا کو پلٹا ہے، انقلاب پیدا کیا ہے جن کی زندگیوں میں، اگر وہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم پر ذرہ اس کا اثر نہیں ہوتا، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں کچھ خرابی پیدا ہو چکی ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. دلوں کو ان چیزوں سے اطمینان نہیں حاصل ہوتا. قرآن جن چیزوں کو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بتاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم 1000 دانوں کی تصویر لے کر بیٹھ جائیں، ذکر کر لیں، طبیعت اکتاتی ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا اس سے. اصل بات یہ ہے کہ نہ اس ذکر میں کوئی نقصان ہے، نہ خرابی ہے، نہ تلاوت قرآن میں، نہ ان باتوں میں، نہ حدیث میں، نہ حکایتوں میں. یہ اصل دل کی اصلاح کی بات ہے. اب علاج کیا ہے؟ علاج دیکھیے، ہم لوگ ڈاکٹروں کے علاج ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ روح کا علاج روحانی معالجین کی ہدایت کے مطابق نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے. تو علاج ہو تو کیسے ہو؟ ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ دوا آپ کو استعمال کرنی ہے اور اتنے دن کرنی ہے. سمجھ میں آیا؟ اتنے دن کرنی. اگر کوئی مریض ایک ہی خوراک حلق سے نیچے اترنے کے ساتھ یوں کہے کہ مجھے تو فائدہ نہیں ہوا اور میری طبیعت گھبرا رہی ہے، چھوڑو اس دوا کو، ایسا مریض کبھی بھی شفا نہیں پا سکتا. 1000 ڈاکٹروں کو دکھلا لے اور 1000 دوائیں بدل لے، یہ مریض موت کے منہ میں جائے گا لیکن کبھی شفا نہیں پائے گا.
طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ہر دوا فوری اثر نہیں کرتی. جیسے دوا جو ہے اس کی ایک خاص خوراک ڈاکٹروں نے مقرر کی ہے اور وہ ایک خاص مدت کے اندر اتنی مقدار میں پہنچے تب جا کر اثر کرے گی وہ دوا، ٹھیک اسی طرح سے روحانی مرضوں کے علاج میں بھی یہی بات ہے. تو روحانی مرض کا علاج کرنا ہے، ایک تو یہ کہ وہ مقدار خوراک کی کیا ہے، وہ ڈوز کتنا دینا ہے اور کتنے دن دینا ہے، اس کو صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اگر اس علاج کو کیا جائے ضرور اس کا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ. ویسے تو اثر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے ڈاکٹروں نے کہا کہ 5 دن کم سے کم دوا چلے گی، ایک آدمی 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. کیسے ہوا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بڑی خوشی کی بات تو تم جلدی ٹھیک ہو گئے. معلوم ہوا اللہ نے جلدی شفا دے دی. بعض دفعہ 5 دن کیا 10 دن لگ جاتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی. کہتا ہے بھائی ڈاکٹر اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج تو یہی ہے اور مزید 5 دن علاج کر لو. تو ٹھیک اسی طرح سے روحانی مرضوں کا علاج بھی ہے، دل کی بیماریوں کا علاج. بعض دفعہ وقت مقرر کے اندر اس کو تندرستی حاصل ہو جاتی، بعض دفعہ اس سے پہلے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وقت گزر جاتا اور معالجین کو مزید ان کو علاج بتانا پڑتا کہ بھی اور کرو بھی اور کرو بھی اور کرو. تو ٹھیک اسی طرح سے علاج اس کا کیا ہے؟ برائیوں سے اپنے کو بچانا. جس طرح سے وہ غلط قسم کی غذائیں ڈاکٹر اس سے روک دیتے ہیں بیمار کو، اس کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح سے گناہوں سے اپنے کو بچانا اور اللہ کو یاد کرنا، ذکر اور شغل، فرائض اور واجبات کی بر وقت ادائیگی کے ساتھ، یہ ہے اس کا علاج. خاص مدت تک جب انسان یہ کام کرتا ہے اب اس کا دل جو ہے وہ صحیح حالت پر آ جاتا ہے، دل اپنا صحیح طور پر کام کرنے لگتا ہے، اس میں زندگی کے سارے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور سارے حواس اور ساری قوتیں اس کی بیدار ہو جاتی ہیں. یہ ہے اس کا علاج. تو اس لیے میں نے کہا تھا، یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اس آیت کی روشنی میں بول رہا تھا کہ ہمیں اپنے دل کی زیادہ جلدی سے جلدی خبر لینی چاہیے، بہت جلد خبر لینی چاہیے، اور ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹروں کے اس گویا تجویز پر. وہ اپنے فیلڈ میں جب تشخیص کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، لیکن دوسری بھی ایک فیلڈ ہے دلوں کے جانچ کی، اس کے اعتبار سے ہم لوگ مریض ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی صورت ایسی پیدا فرما دے کہ ہمارے علاج ہو. فرمایا کہ اور آپ نہیں رہنمائی کرنے والے ہیں اندھوں کے ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. ہدایت کا مضمون پہلے بھی آ چکا اور میں اس وقت اس کے معنی بتلا چکا ہوں، لیکن بہت عرصہ ہو چکا اس لیے آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، دہراتا ہوں میں مختصر طور پر. ہدایت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی جو ہیں ویسے تو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں رہنمائی، راستہ بتلانا، لیکن اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو عربی میں اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کے معنی کیا ہے؟ منزل تک پہنچا دینا. سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. ہدایت کے ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی ہے ارادت طریق. ارادت طریق کا معنی کیا ہے؟ کہ جو منزل ہے وہاں تک پہنچایا نہیں، راستہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ راستہ جا رہا ہے، ادھر کو یوں مڑ جانا، رائٹ کو مڑنا، لیفٹ کو مڑنا، اور اس طرح سے وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ ارادت طریق کہتے ہیں، راستہ بتلا دینا. منزل تک پہنچایا نہیں، راستہ اس منزل کا بتلا دیا. ہدایت کے لیے ہدایت کا لفظ دونوں صورتوں کے لیے بولا جاتا ہے، ارادت طریق کے لیے بھی، راستہ بتلانے کے لیے بھی، اور منزل تک پہنچا دینا ایصال الی المطلوب دونوں کے لیے. جہاں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو پسند کریں اس کو آپ ہدایت دیں، ایسا نہیں. اللہ جس کو چاہیں اس کو ہدایت مل سکتی ہے. تو اس کے وہاں معنی کیا ہو گئے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب یہ ہے کہ منزل تک آپ نہیں پہنچا سکتے. آپ کا کام منزل تک پہنچانے کا نہیں، ہاتھ پکڑ کے، یہ کام اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو پہنچا سکتے ہیں، تو وہاں یہ معنی ہے. اور جہاں یہ کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے بھیجے ہیں، اور اسی طرح کی اور بہت سی آیتیں، وہاں اس کے معنی کیا ہے؟ یہ اسی طرح سے یہاں وما انت بہاد العمی، یہاں اس کے معنی ہے راستہ بتلا دینا، کہ راستہ بتلا دینے والے ہم نے ہر قوم کے اندر بھیجے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور یہاں کہ اندھوں کو آپ راستہ بتلا دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اندھوں کا تو ہاتھ پکڑ کے لے جانا پڑتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اور وہ پیغمبر کا کام نہیں.
اندھوں کو یہ بات مفید نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے کہ آپ ان کو راستہ بتائیں کہ دیکھنا صاحب اتنے بلاک آپ یوں چلے جائیں اور پھر اس کے بعد لیفٹ ٹرن کر لیں، اور اتنے بلاک چلیں گے تو رائٹ ٹرن کرنے پڑیں گے. اندھے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اندھے کو فائدہ پہنچے گا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا دینے کا. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم کے معنی کیا ہے کہ آپ رہنمائی نہیں کر سکتے اندھوں کی ان کی گمراہی سے. کیا مطلب؟ راستہ بتا کر فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہاں ہاتھ پکڑ کر کے آپ منزل تک پہنچا سکتے ہیں، سو وہ آپ کی قدرت میں نہیں، وہ اللہ کی قدرت میں. اب سمجھ میں آگے نہیں؟ یہ قرآن شریف میں کئی جگہ لفظ ہدایت اور ہادی آیا ہے، اور کہیں تو انکار کر دیا پیغمبر کے تعلق سے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور کہیں کہا گیا کہ آپ کو تو ہدایت ہی کے لیے بھیجا ہے. تو ترجمہ پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے، ان کو اس میں تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے. کہیں تو کہا گیا کہ ہدایت نہیں دے سکتے، کہیں کہا گیا ہم نے ہدایت کے لیے بھیجا، یہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک منزل تک پہنچانا اور ایک راستہ بتلانا. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں جس چیز سے انکار کیا جا رہا ہے وہاں کیا معنی مراد ہے، اور جہاں اس کو ثابت کیا جا رہا ہے وہاں کیا معنی مراد ہے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. آپ نہیں سنا سکتے مگر کس کو؟ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر. فهم مسلمون، سو وہی دراصل فرما بردار ہوتے ہیں جن کو یقین پہلے ہونا چاہیے. یقین ہو تو پھر اس پر اسلام اور عمل کی صورت پیدا ہوگی. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. لہذا ان کا فیصلہ جو فرمایا تھا نا آیت نمبر 78 کے اندر، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو جس دن وہ فیصلہ ہوگا وہ دن آنے والا ہے جس میں یہ شک کر رہے ہیں، وہ آنے والا ہے. اور جب وہ دن آئے گا اس دن تو خیر ان کی کہاں سے جان بچ سکتی ہے. اس دن سے پہلے کچھ ایسی علامتیں سامنے آنے والی ہیں کہ جب وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تب اگر یہ ہاتھ پاؤں بھی مارنا چاہیں گے تو ان کی جان نہیں بچے گی. وہ دن تو آئے تو جان بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں؟ قرآن شریف کی اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس دن کا انتظار ہے اور جس دن کے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، وہ دن کون سا؟ قیامت کا. اس دن تو خیر ان کی جان چھوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو جہنم میں جانا ہے، اپنی گمراہیوں کا مزہ چکھنا ہے. اس دن سے پہلے اور دن جو ہیں کہ اس دن کی آنے کی جو علامتیں اس میں ظاہر ہوں گی، اس میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، اس میں بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی. تو یوں کہیے کہ جیسے کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی اتنی بڑی مصیبت کو سوچ رہے ہو تم تو اتنی چھوٹی مصیبت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. وہ ہے مضمون کہ قیامت سے پہلے جو دن آنے والے ہیں کہ جس میں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ دن جو ہیں وہ بھی ان کے لیے تباہ کن ہوں گے. قیامت کے تو بہت بات کی بات ہے، اس میں تو ان کے لیے تباہی کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں. وہ دن کیا ہے؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب ثابت ہو جائے گا ان کے اوپر قول، یعنی کون سا قول؟ قیامت سے متعلق یا ان کے مجرم ہونے کا قول. قول سے کہتے ہیں فیصلے کو. تو فیصلہ جب ثابت ہو جائے گا ان کے مقابلے میں، اخرجنا لہم دابہ. ثابت ہونا فیصلے کا کیا معنی ہے اس کو میں تھوڑا سا بتلا دوں، اور وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین میں لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی موجود رہے گا. کہنے والے کا مطلب ماننے والا، یقین کرنے والا. جب تک ایک فرد بھی روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا اور سمجھنے والا ہوگا اور اس کا اقرار کرنے والا، قیامت نہیں آئے گی. تو قیامت جب آئے گی جب پوری زمین پر کفر ہی کفر ہوگا، ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. ایک تو بات یہ. اس طرح اسی سے ایک بات اور سمجھیے کہ قیامت اگرچہ آئے گی اچانک لیکن اس کے آثار پہلے سے شروع ہو جائیں گے. سمجھ میں آثار مثلا جیسے کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دابہ جس کا ابھی ذکر آ رہا ہے اس قرآن شریف میں، جو یہ اس آیت میں یہ ایک نشانی ہے، علامت ہے قیامت کی. اس کے ظاہر ہونے کے بعد 120 سال اور گزریں گے تب کہیں جا کر قیامت آئے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ ساری نشانیاں صبح کو کچھ اور دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ اور رات کو قیامت، ایسا نہیں. ایک وقت لگے گا. تو یہ علامتیں ظاہر ہوں گی کب؟ کہ اس وقت ایمان والے موجود تو ہوں گے مگر مینارٹی میں ہو جائیں گے،
اقلیت میں اکثریت اور میجارٹی لوگوں کی دنیا میں کن کی ہوگی؟ وہ ظاہر ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، شر پسند ہیں، شیطان کے گویا راستے پر ہیں، ان کی کثرت ہوگی تو علامات قیامت ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ وہ جو علامات کبریٰ ہیں، قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، ایک علامت صغریٰ اور ایک علامات کبریٰ۔ صغریٰ کا مطلب چھوٹی علامتیں، کبریٰ کے مطلب بڑی علامتیں۔ علامات صغریٰ جو ہیں وہ ایک تو ہے یوں سمجھیے کہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نزول، اور اسی طرح سے 3 جگہ زمین کا دھسنا، ہر ایک مستقل ایک علامت ہوگی۔ ایک مشرق میں، دنیا کے مشرقی بلاک میں زمین دھسے گی، دوسرا مغربی بلاک میں زمین کا دھسنا ویسٹ کے اندر، اور تیسرا جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ زمین دھسے گی۔ یہ 3 جگہ زمین کا دھسنا یہ ہوگا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح سے ایک عدن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، قار عدن کا لفظ آتا ہے، عدن اور یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی، وہ آخر کی علامت ہوگی، اور وہ آگ لوگوں کو ہکا کر لے کے چلے گی۔ دابت، اور جہاں رات ہوگی، جہاں وہ ٹھہر جائیں گی آگ بھی ٹھہر جائے گی، صبح ہوگی لوگ پھر چلنا چاہیں گے تو آگ ان کے پیچھے پیچھے غرض سب کو ہکا کر لے چلے گی وہ آگ۔ اسی طرح سے ایک آندھی، ایک ہوا نہیں بلکہ ایک دھواں اور گیس خاص قسم کی نکلے گی کہ دنیا میں وہ گیس پھیل جائے گی، دھواں پھیل جائے گا اور اس کا کوئی علاج نہیں، ہر آدمی اس سے پریشان ہوگا، وہ بھی ایک علامت ہوگی۔ دخان کا لفظ آتا ہے حدیث میں جس کو دھواں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دابت الارض جس کا تذکرہ یہاں ہے، وہ دابت الارض کیا ہے؟ اس میں الفاظ جو ہیں اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ایک دابہ کو، دابہ کہتے ہیں ایک جانور، وہ خاص طور پر ان جانوروں کو بولا جاتا ہے جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں، جن پر سامان کو لادا جاتا ہے، جن پر آدمی سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، ان سب کو دابہ کہتے ہیں، چوپائے جو کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے دوسرا لفظ انعام بھی آتا ہے۔ تو دابہ کو زمین سے نکالیں گے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کسی جانور کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوگا، براہ راست زمین سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے۔ قرآن کے الفاظ سے سمجھ میں آیا، حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ عرفات سے وہ نکلے گا جانور، اور وہ حرم میں پہنچے گا اپنے سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا۔ بقیہ اور باتیں جو ہیں کہ اس کا قد اتنا ہوگا، فلانا ہوگا، یہ سب روایتیں جو ہے قابل اعتبار نہیں ہیں، لہذا اس طرف ہمیں نہیں جانا۔ جتنی بات صحیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے میں صرف ان کو بتلا رہا ہوں۔ قرآن میں یہاں الفاظ آ رہے ہیں تکلمہم، لوگوں سے وہ دابہ کلام کرے گا، بات کرے گا وہ جانور لوگوں سے۔ کیا بات کرے گا اس کو میں بعد میں بتلاتا ہوں۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ بات کہ لوگ جو ہے وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے، تو یہ تو یہی کہے گا، وہ جانور جو ہے وہ نکل کر یہی کہے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، یہ تو صرف اتنا لفظ کہتا پھرے گا۔ اور یہ یوں کہیے کہ یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، تکلمہم جو ہے اس پر بات ختم ہو گئی کہ جانور تو کلام کرے گا، لیکن یہ کیوں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اس وقت یقین کرنے لگ جائیں گے، مگر اس وقت کا یقین فائدہ نہیں پہنچائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور لوگوں پر نشان لگائے گا، نشان کس طرح لگائے گا نہیں معلوم، اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نشان لگائے گا کفر کا، یعنی جس پر اس نے کفر کا نشان لگا دیا اب اس کے ایمان کی کوئی صورت نہیں، اور جو بچ گئے اس کے نشان لگانے سے وہ حقیقتاً اہل ایمان ہوں گے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حرم شریف میں داخل ہوگا دابۃ الارض کوہ عرفات سے نکل کر، جتنے لوگ ہوں گے جن میں کمی اور کمزوری ہوگی وہ سب اس کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جائیں گے، مگر جن میں صحیح ایمان ہوگا وہ اس کو دیکھ کر جمے رہیں گے، وہ نہیں بھاگیں گے، تو ان کو وہ بھی نہیں کچھ کہے گا، وہ جانور ان کو کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ اہل ایمان ہوں گے۔ اور جو اس سے ڈر کر بھاگیں گے ان کا بھاگنا کارآمد نہیں ہوگا،
وہ بھاگنے والے وہی ہوں گے کہ جن میں کمی کمزوری ہوگی. وہ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا میں گھوم جائے گا اور ہر فرد کے اوپر وہ ایک نشان لگا دے گا کفر کا جس میں ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہوگی، کیسا وہ جانور ہوگا، کس طرح سے نکلے گا، کس طرح نشان لگائے گا، ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ غیب کی ہیں ہمارے اعتبار سے، اور اسی لیے اس پر صرف ایمان لانا ہی کافی ہے اور ضروری ہے. مزید تفصیلات میں جانا کہ جب تک تفصیلات نہ سمجھ میں آئیں تب تک ہم اس بات کو مانیں گے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسا مزاج رکھتے ہیں وہ ایمان کو نہیں سمجھتے. ایمان اس بات کے ماننے کا نام نہیں کہ جس کو ہم کانوں سے سن لیں اور آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام یقین ہے. ایمان تو غیب پر یقین کرنے کا نام ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ایک بات بتلائی گئی کہ دابۃ الارض، زمین کا چوپایا نکلے گا، قرآن میں آ چکا، بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. احادیث میں اس کی جتنی بات اس کے تعلق سے بتلا دی گئی صحیح حدیثوں میں، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے. اس سے زیادہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی ہمیں سروکار نہیں. تو فرمایا کہ جب قول ثابت ہو جائے گا ان کے مقابلے میں تو نکالیں گے ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا دابہ تکلمہم، وہ ان سے کلام کرے گا. یہ بات کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، تو بات یہ تھی، مجھے یہ بتلانی تھی کہ یہ علامات کبریٰ جب ظاہر ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اب توبہ نہیں. توبہ کے دروازہ بند ہونے کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہے کافر ایمان لانا چاہے اعتبار نہیں. فاسق اور فاجر، خوب سن لیں ہم لوگ بھی، فاسق اور فاجر جس نے نیکی نہیں کی، فسق اور فجور کی زندگی گزار رہا ہے، توبہ کا دروازہ یعنی علامات کبریٰ میں سے جب وہ کوئی علامت پہلی ظاہر ہو جائے تو اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب اگر اپنے گناہوں سے یہ شخص توبہ کر رہا ہے تو اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں. تو توبہ کا دروازہ ایک خاص وقت تک کے لیے کھلا ہوا ہے جب تک کہ وہ علامات کبریٰ نہ ظاہر ہو جائیں. اور اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ علامات کبریٰ جب ظاہر ہو جائیں گی تو یاد رکھیے اب غیب نہیں رہا، اب غیب شہود میں آ گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ چیزیں، وہ علامتیں جب ہم آنکھوں سے دیکھنے لگے، اب نہیں مانا کسی نے قیامت کو تو پھر کون سا وقت ہے؟ اب تو کافر بھی مان جائے گا قیامت کو، لہذا اس وقت کے ماننے کا اعتبار نہیں. اب غیب میں نہیں رہا. جب غیب میں نہ رہے اس وقت ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے جب گویا جان جو ہے وہ نرخڑے میں آ جائے اور جان نکلنے لگ جائے، جس کو ہمارے یہاں سکرات کہتے ہیں، سکرات کے عالم میں اگر کوئی شخص ایمان لائے، سکرات کے عالم میں اگر کوئی شخص توبہ کرے کسی گناہ سے خاص، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. فرعون جب وہ سمندر میں غرق ہو رہا تھا اور اس نے دیکھ لیا کہ میرا سارا لاؤ لشکر ڈوب گیا اور میں بھی اتنے پانی آ چکا ہوں، تو اب اس نے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اس وقت کا ایمان جو ہے اس کا قبول نہیں، کیونکہ اب جو ہے تو اب دیکھ لیا اس نے کہ میں تو ڈوب ہی رہا ہوں، میں مرا اس لیے کہ سب مر چکے ہیں. اب اس پر غیب نہیں رہا، اب کھل چکا ہے، اس پر موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، لہذا اس وقت اس کا ایمان کا اعتبار نہیں. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح ہر انسان کی قیامت اس کی موت پر آ جاتی، حدیث میں آتا ہے، حدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان کی موت آتی اس انسان کے لیے تو قیامت اس وقت آ چکی ہے. تو ہر انسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے. سکرات موت کے جو ہیں اس کے حق میں علامات قیامت کا درجہ رکھتے ہیں. تو جیسے سکرات موت کے وقت میں اس کی توبہ قبول نہیں، اسی طرح سے ساری دنیا کے کافروں کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی جس وقت ساری دنیا کے انسانوں کے سکرات کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی گویا قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی، جن میں سے ایک علامت دابۃ الارض کا نکلنا ہے. اس وقت کوئی اعتبار نہیں ہوگا کسی کا ایمان کا اور کسی کی توبہ کا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. وقت ہو گیا جناب، تو بس تو یہ رکھیے، نیا رکوع آئندہ ہفتے سے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا. دجال بھی اس میں ہے، رائٹ، دجال بھی 10 علامتیں حدیث میں ہیں، ان میں ارے بھائی کئی تو میں نے گنائی ہیں،
ایک تو دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، اور اسی طرح سے وہ دخان کا، دھوئیں کا، اور قار عدن سے آگ کا نکلنا، اور 3 جگہ وہ جو ہے وہ جو خسوف جس کو زمین کا دھسنا، یہ اور کیا بتا رہے ہیں؟ سورج کا سب سے پہلی علامت جو ہے، سب سے پہلے 2 علامتیں ہوں گی جو بتائی گئی حدیث میں ترتیب سے، یعنی حدیث میں جو سب سے پہلے الفاظ آئیں، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، یہ ہے، اور دابۃ الارض۔ تو پہلے ان میں سے کوئی ایک علامت ہوگی، یا سورج پہلے مغرب سے نکلے گا یا دابۃ الارض پہلے زمین سے نکلے گا۔ ان 2 میں مفسرین کلام کرتے ہیں حدیث کے بنیاد پر کہ حدیث میں پہلے جو ہے کہیں دابہ کا لفظ آیا اور کسی حدیث میں پہلے سورج کا مغرب سے نکلنے کا لفظ آیا۔ تو اس طرح سے 10 علامتیں ہیں کہ جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے۔ گیا تھا کہ رسول آ چکے ہیں حق لے کر کے، لہذا ان کی بات کو مانو، پھر ان کو تھوڑی بہت تنبیہ کر کے اس کے بعد پھر اصل بات فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اور یا ایھا الناس پھر اسی طرح عام دنیا کے لوگوں کا خطاب ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عام ہونا معلوم ہو جائے۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کہتے ہیں ایک ایسی دلیل کو کہ جس دلیل سے حق اور باطل واضح ہو جائے، کوئی حق کے سمجھنے میں اب ذرہ برابر تردد اور شک نہ رہے، ایسی دلیل کو برہان میں نہیں آتی اس لیے برہان اسی دلیل کو کہتے ہیں، اپنی جگہ مضبوط بھی ہے اور سمجھنے کے قابل بھی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتارا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک نور جو بڑا ہی کھلا ہوا اور واضح ہے۔ کیا ہیں یہ 2 چیزیں؟ برہان سے مراد تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اسی طرح سے آپ کے معجزات۔ پیغمبر اپنے معجزات کے ساتھ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک حجت ہوتا ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے تو معجزات۔ وہ معجزے سے پہلے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، یعنی گنجائش ہے اس بات کی کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو نبی، تو یہی ہے وہ برہان۔ تو آ چکے ہیں تمہارے پاس برہان یعنی پیغمبر اپنے معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف ایک نور جو بڑا واضح ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی نا ہر انسان کو، ایک دی ہے عقل اور ایک ہے علم۔ خالی عقل ہو علم نہ ہو تب بھی دھوکہ ہوگا، اور اگر علم ہو عقل غائب ہو تو وہ دیوانہ ہے، اس کو اس علم سے کیا فائدہ۔ تو عقل دی اور اس کے ساتھ علم آیا، اور علم کا مخزن اور مرکز جو ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک روشنی بن کر آ چکا ہے، کھلے واضح روشنی۔ تو وہ روشنی کہ جس کے اندر آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو روشنی وہ ہوتی ہے کہ کہنے کو تو روشنی ہے مگر راستہ تک اس سے نظر نہیں آتا، اپنی جگہ روشنی ہے مگر راستہ نظر نہیں آ رہا اس کے ہونے کے باوجود۔ وہ روشنی کہ جس کے آنے کے بعد ہر چیز بالکل نمایاں ہو جائے، وہ ہے مبینہ کا مطلب۔ روشنی آ گئی جس نے ہر چیز کو بالکل گویا روشن کر دیا۔ قرآن پاک آیا اللہ کا نور بن کر، اور اس نے حق اور باطل کے درمیان ایسا امتیاز کر دیا، اب حق کو حق سمجھنے میں اور باطل کو باطل سمجھنے میں کوئی بھی تردد باقی نہیں رہا۔ اسی واسطے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تو یہی تھی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔